آج ہم جانیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ سب سے پہلے کبھی آپ نے سوچا ہے اگر اللہ آج تم سے وہ سب لے لے جس پر تمہیں سب سے زیادہ ناز ہو، جیسے کہ صحت، دولت، اپنے اور عزت، اگر اس کے بعد بھی تم صرف اللہ کا نام لو تو یہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ ایمان کی بلندی ہوتی ہے۔ آج کی کہانی صبر کی انتہا ہے۔ آج کی کہانی حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے انتہائی نیک بندے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ نے انہیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان کے پاس مال بھی تھا، کھیتی بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور بھی دیے تھے، اولاد تھی اور اچھی صحت بھی تھی۔ لیکن سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ یہ سب ہونے کے باوجود ان کے دل میں، ان کے پاس غرور اور گھمنڈ بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے اگر اللہ چاہے وہی دینے والا ہے، اللہ چاہے تو دے اور اللہ چاہے تو لے لے، اور اگر اللہ چاہے تو دے، شکر کرنا۔ لیکن ان کے اندر بالکل بھی غرور نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے اگر اللہ چاہے تو سب کچھ لے سکتا ہے اور اللہ چاہے تو سب کچھ دے بھی سکتا ہے، تو ہر ایک بات میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اب شروعات ہوتی ہے ان کے امتحان کی۔ پھر اللہ نے چاہا کہ اپنے بندے کا امتحان لیا جائے، اس کے صبر کو آزمایا جائے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے کھیتوں میں آگ لگ گئی، ان کے جانور بھی مر گئے۔ پھر خواب میں پھر خبر آئی کہ اولاد کا انتقال ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک صدمے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے لبوں سے صرف یہ نکلا اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی لینے والا ہے۔ سب سے سخت امتحان تھا ان کی بیماری۔ ابھی امتحان ختم نہیں ہوا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام پر اتنی سخت بیماری آئی کہ جسم کمزور ہو گیا۔ جو لوگ پہلے ان سے ملا جلا کرتے تھے، اچھے رویے کے ساتھ رہتے تھے، اب وہی لوگ اب دور رہنے لگے، دور ہو گئے۔ درد، تکلیف، تنہائی، مگر پھر بھی نہ شکوہ کیا، نہ شور، نہ کوئی شکایت، بس صرف صبر کرتے تھے۔ تنہائی اور لوگوں کا رویہ، لوگ کہنے لگے یہ کسی گناہ کی سزا ہوگی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سزا نہیں، یہ آزمائش ہے۔ وہ کہتے تھے میرا رب مجھے زیادہ جانتا ہے دنیا والوں سے۔ بیوی کا صبر، خاموش قربانی۔ اس وقت میں صرف ایک سایہ ایسا تھا جو ان کے ساتھ تھا، وہ تھی ان کی بیوی۔ وہ کام کرتی، محنت کرتی، لوگوں کے گھروں میں خدمت کرتی، صرف اس لیے کہ اپنے شوہر کی خدمت کر سکے۔ یہ کہانی صرف ایوب علیہ السلام کی نہیں، یہ کہانی بیوی کے صبر کی بھی کہانی ہے۔ وہ دعا جو تقدیر بن گئی۔ سالوں بعد جب حد سے زیادہ درد گزر گیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے زباں کھولی اور کہا یا رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، بس اتنا ہی بولا۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت شروع ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا زمین پر پاؤں مارو، وہاں سے چشمہ نکلا، پانی باہر آیا اور بیماری ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پانی پیو، تو ان کی جسم کی اندر کی بیماری ختم ہوتی چلی گئی، اور اسی پانی سے جب وہ نہائے تو ان کی باہر کی بیماری سب ختم ہوتی چلی گئی۔ ان کی صحت واپس آ گئی، زندگی واپس آ گئی، اور نعمتیں ساری پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ بس ختم پیغام یہی ہے، اگر آج تم مشکل میں ہو تو یاد رکھو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑا نہیں تھا اور تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا، بس تھوڑا صبر رکھے۔ آج ہمیں مثال دی جاتی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت آزمائش کر کے بعد میں، بہت ٹائم بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی، بس صبر کرا تھا کہ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں ابھی، اللہ نے مجھے بہت نعمتوں سے گزارا تھا، ابھی تو مجھے آدھی بھی زندگی نہیں ہوئی میری،
جتنے کی میں نے اپنی اچھی گزاری تھی، ابھی تو میں تنہائی میں مطلب جب وہ بیماری میں تھے کہ ابھی زیادہ نہیں ہوئی، لیکن وہ اپنی وائف کو دیکھتے تھے، اتنا وہ کرتے تھے۔ ان کی وائف کہتی تھی کہ مطلب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تو آپ کی سب سن لیں گے ایک دم، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں۔ پھر انہوں نے جب ان کی بیوی نے مطلب بولا، اور کچھ ٹائم بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک دم سن لی ترنت۔ پھر اس کے بعد ان کی ساری جو پریشانی تھی وہ سب ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو پہلے سے زیادہ نوازا تھا۔ تو بس اس کہانی کا یہی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ آپ بھی صبر کریں، اگر مشکل میں ہے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہوئے گا۔